الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، مہمانان ذی وقار، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سارے محترم جناب حاجی محمد یعقوب صاحب، انہاں دی اے دل دی تمنا ہوندی ہے ہر سال کہ انہاں دے ڈیرے اتے قرآن و سنت دا بیان ہوئے، کیونکہ دن قیامت دے اے زمین انہاں دے حق وچ، میرے حق وچ، اور تساں سارے دوستاں دے حق وچ انشاءاللہ گواہی دے سی. اللہ کریم نے زمین نو بولن دی طاقت دیونی ہے. قرآن مجید دے الفاظ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین نے یا انسان دے حق وچ بولنا ہے یا انسان دے خلاف بولنا ہے.
الحمدللہ اس سال بھی اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، حاضری ساری ہو گئی ہے۔ فاضل نوجوان فصیح اللسان محترم جناب حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب خطیب جھنگ تواڈے سامنے قرآن و سنت دے موتی پیش فرما چکے ہیں۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں دے علم عمل اور بیان دے اندر مزید برکتہ اور ترقی عطا فرماوے۔ میں ایک مخصوص موضوع تساں دوستاں دی خدمت وچ بیان کرنا ہے، جس دے بیان کرن دا مینوں حکم ہویا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیاوی عمر 63 سال آئی۔ 63 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیاوی عمر پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا تو تشریف گھن گئے۔ آپ دی 63 سالہ زندگی وچوں 40 سال دا عرصہ اوہے کہ جڑے 40 سال دی مدت وچ دنیا دے کئی بندے نے آپ نال کئی قسم دا اختلاف نہیں کیتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آندے پہ ہوئے نا تا او جڑے بعد وچ آپ نال دشمنیاں کرن والے بن گئے، انہاں دی زبان تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے الفاظ ہوندے ہیں جاءنا الصادق جاءنا الامین، سچیاں دا سچا آ رہے ہے اور ساری کائنات دے امانت داراں وچوں اعلیٰ درجے دا امین آ رہے ہیں۔ اگر آپس کے اندر کوئی اختلاف پہ گیا ہے تو ثالث تے فیصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا بڑا لے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں کرنا لے، جڑے ویلے 40 سال دی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی، اس تو بعد کیری تبدیلی آ گئی انہاں موافقت کرنا لے لوگاں دے اندر کہ آپ دی جان تے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بھی صحیح چاونا انہاں نو گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھ دین مزمم، میں مانا کراں دل کم دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مانا تعریفہ کیتا ہویا اور مزمم دا مانا برائیاں کیتا ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہی صحیح چاونا اور گوارا نن پہ کریں دے 40 سال بعد کری تبدیلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے پھول بھی چھاونا لے، کنڈے بھی چھاونا لے کیوں بن گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں کرنا لے، آمنہ دے لال نو وطن چوں کٹھڑ دے کیوں آمادہ ہو گئے؟ قرآن مجید نے اسی وجہ بیان کی تھی ہے، او حوالہ سنائے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آواز بڑا ٹھوس کر چھوڑا ہے تساں، انتا نہ کرو نا جی۔ سورت نام سورت المدثر، میرے سامنے 29 سپارہ کھلا ہویا ہے۔ اللہ کریم فرمائیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھن والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، لیٹن دا ٹائم آرام کرن دا ٹائم نہیں رہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو فانذر تے لوگاں نو ڈراؤ،
وربک فکبر، اپنے پروردگار دی بڑائی بیان کرو۔ رب العالمین دے ارشاد تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی دی چوٹی دے کھڑے ہو گئے۔ میں بڑا گناہگار ہوں، کئی دفعہ اللہ کریم توفیق دیتی، پہلی دفعہ جس ویلے میں حاضر ہوئے نا تقریباً کوئی 14-15 سال پہلے، تو صفا پہاڑی دا کافی سارا نشان موجود ہے۔ میں اتنے کھلو کے نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سنت پوری کرنے واسطے نا لا الہ الا اللہ دا ورد کیتا ایسا تے منظر یاد کی تم کہ آمنہ لال 1400 سال پہلے کیویں دعوت لکھی ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کی چادر فرما رہے ہیں یا صباحا یا صباحا رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جن ویلے چادر ہلاونا شروع کی دیئے ہیں سارے مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین کھڑا لے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تعریفاں کرنا لے ہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے جھگڑا دے اندر سالے دے فیصل منن والے ہیں، دوڑ دوڑ کے جمع ہون لگے ہیں، دور والے بھی آ گئے، نیڑے والے بھی آ گئے ہیں، اپنے بھی آ گئے تے پرائے بھی آ گئے ہیں۔ چلو چلو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سنے دے پین تے کیوں بہوں وڈی کوئی خبر ہوئے ہاں تا بندہ پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ کے چادر ہلے ناؤں ہائی جر ویلے کافی سارا مجمع جمع ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مکے والو فقد لبثت فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون۔ آیت نمبر 16 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، سورت کا نام سورت یونس 11واں پارہ۔ میں اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونے درمیان اپنی زندگی دے 40 قیمتی سال گزار چکا۔ میرے لفظ تے اور کرنے دوستاں 40 قیمتی سال اللہ دا پیغمبر بچپن دے اندر بھی قیمتی ہونا ہے، لڑکپن دے اندر بھی قیمتی ہونا ہے، پیغمبر جوانی دے اندر بھی قیمتی ہونا ہے، بڑھاپے دے اندر بھی اللہ دا پیغمبر قیمتی ہونا ہے۔ رب کعبہ دی قسم نبوت تو بعد بھی پیغمبر قیمتی ہونا ہے تے نبوت تو پہلے بھی اللہ دا پیغمبر قیمتی ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا 40 سال میں تھوڑے اندر گزار چکا، اے تنسو مکیاں لیو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ ہن اختلاف دی بنیاد شروع تھی من لگی ہے، مینوں حیثیت دا حکم ہے بھئی کوئی سفال آواز سنا بنائی ہے۔ مکے والے حیران ہو کے دیکھ دے دوستو، اگر میں تواڈے گھگ دے علاقے دے اندر اپنے بارے پوچھاں بھئی دوستو میرے بارے تواڈا کی خیال ہے تے تساں اچھی رائے دیو تا اے کوئی معیار نہیں۔ کمال تا ہے کہ میں جرے شہر دے اندر پیدا ہویا، جرے محلے دے اندر پیدا ہویا، جرے علاقے پیدا ہویا، انہاں لوگاں کو پوچھا تواڈی میرے بارے کی رائے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تو نہیں پوچھ دے میرا ہونا اللہ تو، آمنہ دلال طائفہ نہ تو نہیں پوچھ دے پہ، آپ انہاں تو پوچھ دے پہ جنہاں دے اندر 40 سال دی زندگی گزاری کھلوتے نا۔ مکے والو 40 سال میں تو نے درمیان گزار چکا، میری زندگی دے اندر تو انہوں سج تو علاوہ بھی کچھ نظر آیا کہ نہیں آیا۔ دوستو لفظی معنی تھا یہ تُسا مینوں سچا پایا یا جھوٹا؟ میں جھوٹ دی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کرنا چاہتا۔ کیوں؟
اللہ کریم دا پیغمبر جھوٹ بولنا دا درکنار اللہ دا پیغمبر دا جھوٹ بولن دے ارادے تو ہی پاک ہوندا ہے ادب گاہی زیر آسمان اد عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا اتھا دا ادب دا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو فرمایا ہے جرا کھبے ہاتھ نال بیٹھا کھاندا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک سجے ہاتھ نال کھا اس اگو مذاق چا بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکل لگے میرا سجے ہاتھ کم نہیں کرے دا اے الفاظ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن کذالک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں آکے سجے ہاتھ نال کھا دے تو آخنے کم نہیں کرے دا اللہ کرے کم نہ کری بس آپ دی زبان مبارکی جو لفظ نکلے اللہ کریم نے بے ادبی کرن والے ہوں بندے دا ہاتھ ساری زندگی واسطے مردہ بنا چھوڑا آمین نبوت تک سنبھل سنبھل کے قدم رکھنے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری 40 سالہ قیمتی زندگی دے اندر تو انہوں سجدو علاوہ بھی کچھ نظر آیا کہ نہیں آیا قالوا جربنا لگا مرارا مارائنا فیک اللہ صدقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھلوڑ لے سارے دے سارے مکے دے مندے بول پہ دیا کھڑ گیا اسا کئی بار تورا تجربہ کر چکے ہیں ایک دو موقع ہوں دے تو سانو غلطی لگ سکتی ہے اتھا دا مرارا اسا بار بار تورا تجربہ کیتے ہیں سانو تونی زندگی دے اندر سجدو علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا لین دین سچ تواڈے معاملہ سچ تواڈا رہن سہن سچ تواڈی نشست و برخاست سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں آمنہ دلال آقا تیری پہاڑ دی چوٹی تے میں کھلوتا ہویا پیچھو دشمن دا لشکر موجود ہے تواڈے تے حملہ کرنا لے ایک منٹ سانو چیک کرن دیو کچھ بندے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے تے آکھن گے لشکر دا نظر نہیں پیاندا آس پاس دے قبیلہ دے نال سدا صلح دا معاہدے ہے کہ دشمن دے حملے دا خطرہ بھی نہیں سانو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھن لگے دشمن دا لشکر دا تھا کوئی موجود نہیں دشمن آندا ہویا نظر بھی نہیں پیاندا لیکن آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اگر تس آنکھو دا سامن گھرنے کیوں ان جملہ سنا لگا سبحان اللہ کھڑن اندر دوست بخل نہ کرے ایمان تازہ ہوئے سی اللہ دی رحمت متوجہ ہوئے سی مکے والے کھڑ لگے دشمن دا لشکر دا موجود نہیں لیکن تسا فرماؤ تا سامن گھرنے کیوں ساڑی اکھیاں غلط ہو سکتی ہیں تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی اتنا یقین ہے جیرے ویلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق دے معاملے دے اندر جھوٹ نہیں بولا تا خالق دے معاملے جھوٹ کی میں بول سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون زبان نال اقرار کرو تے دل نال تصدیق جا کرو اللہ تو بغیر الہ اور کوئی نہیں دنیا تے آخرت دیاں کامیابی اللہ تانوں عطا کر دے سی بس اے الفاظ زبان مبارک وچوں نکلن دی دے رہی کہ سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا بول پیے بخاری شریف نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے تبلک
مانا کی میں کرا دل کمد ہے تبر لک اللحاظ جماعتنا رواہ البخاری اللحاظ داؤتنا اس مسئلے وقت سانو جمع کیتا ہوئی جو اللہ کریم تو بغیر لاہور کوئی نہیں ہے تے سب تو پہلے ہاتھ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچے نے پلوتا گڑے ہے تیرے ہتھا نال چادر ہلا کے سانو جمع کیتا ہوئی ہے اللہ کرے تیرے نوہ سلامت نہ روینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلا پتھر آپ دے چاچے ابو لہب نے مارے ہیں دوستو لا الہ الا اللہ بیان تھی وے تے تکلیفاں نہ وین معلوم ہوندے وقت کو لا الہ الا اللہ دے بیان ہی وان مسئلہ بیان تھی وے تے رولے نہ پوین مسئلہ بیان تھی وے برادریاں نہ ٹھٹین مسئلہ لا الہ الا اللہ دا بیان تھی وے دے مخالف نہ تھی وے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی تھی ہے اللہ میں دیکھنا دی دنیا آخرت دی کامیابی چاہنا تے چاچا میں نو پلوتے بیاں کڑھے دے رب العالمین فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دی گل دا جواب تسا نہیں دیونا میں لا خود جواب نازل بیاں کرے نا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد ہاتھ گلاب تیرے نوے ترٹ ونجن آپ تباہ برباد تھی ونجے ہے میرے محبوب دے ہاتھ سلامت راوین اپنے حبیب نے نال دے ہاتھ میں لاکے دے نہیں بڑے اور ذرا خیال لا الہ الا اللہ دی دعوت شروع ہوئی تے اپنے بنے بن گئے لا الہ الا اللہ دی دعوت شروع ہوئی تے رستے تے کنڈے وچھڑ لگے لا الہ الا اللہ دی دعوت شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پتھروں دی بارش شروع ہو گئی لا الہ الا اللہ دی دعوت شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے بنن لگے قرآن پاک میرے سامنے نامہ سپارہ تے سورت نانا ہے سورت الانفال اللہ فرمانے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ آیت نمبر 3 میں کھولی ہوئی ہے سورۃ الانفال نامہ پارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ دے ترے منصوبے اس مقام تے بیان کی دے آمنہ دلال نو قید کر دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے ویجو کر دیو اللہ جھگڑا گرا ہے 23 سپارہ تے سورت نام صفات میرے سامنے آیت نمبر 35 کھلی ہوئی ہے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ یہ حوالہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون جیرے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے اے مسئلہ بیان کی دعوے دہائی اللہ تو بغیر الہ اور کوئی نہیں یہ سن کے یستکبرون آکڑا کریں دے امیہن اچھا یہ مسئلہ اللہ تو بغیر الہ اور کوئی نہیں وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ آیت نمبر 36 آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم دی زبان مبارک وچوں اے لا الہ الا اللہ دی دعوت سن کے اچھا اساں اپنے سارے الہاں نو چھوڑ دیوں ایک شاعر تے دیوانے دی گل من کے ساڈے الہ تا بہت سارے ایک اللہ ہی قلعہ اللہ نو منواونا چاہتا ہے 23 سپارہ تے سورت دانا سورت صاد اے میرے سامنے آیت نمبر 4 دے 5 کھلی ہوئی ہے فرمایا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب یہ حوالہ اختلاف دا پتہ لگ ونجے ود مسئلے نو کھلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آکھن لگیا ہم نہ دلال جادوگر معاذ اللہ کذاب آج تو ہی سچی گلہ سینی زبان وچوں نہیں سنی بڑا محتاط مانا میں کرن لگا آکھن لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا بہت سارے الہاں دا ایکو الہ چا بنایا سا اساں مسئلہ نے قبول کرے دے ان ھذا لشیء عجاب یہ تو بہت بڑی عجیب چیز پیش کیا کرے دے وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد بڑے بڑے سردار ٹر پے تے اپنے مریداں نو عوام نو تے اپنی رعایا نو آکھن لگے چلو چلو واصبروا على آلہتکم جتنے بھی تواڈے الہ انہاں دے اوتے ڈٹ ونجو یہ کوئی منصوبہ بنا کے تواڈے سامنے پیش کیا کرے نے اے لا الہ الا اللہ والا مسئلہ اللہ تو بغیر الہ اور کوئی نہیں ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ اساں پیو ڈاڈے والے مذہب تے دین دے اندر نہیں سنا اب آپ خیال ہی گل کدھر سوچا وہ کا چپ کر کے بیٹھے ہو قبرستان ہی تنا بیٹھا اچھا دس ہے جنہوں کو پتہ ہے پتہ ہے صحیح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جرا دشمنی کرنا والا چاچا ہی ابو لہب اس لا الہ الا اللہ پڑھا ہی مننا ہے ہائی صاحب دا فرض کفایہ بیٹھے ادا کریں تو سا دو اس پڑھا ہی مننا آئی کمال کرے دے ابو جہل تا پڑھ کتا آئی کمال کرے دے ابو جہل نہیں پڑھا ابو جہل کلمہ پڑھا ہی لا الہ الا اللہ کیوں شدا مننا ہن سوال ہے ابو لہب کیوں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ابو جہل کیوں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا انہاں لا الہ الا اللہ سمجھا ہے اس واسطے نہیں پڑھا تے آج کل اپنے آمنو مسلمان سناون والا پڑھدا پیا ہے لیکن سمجھدا نہیں پیا انہاں نو پتہ ہی لا الہ الا اللہ پڑھن تے منن نال کیڑی کیڑی شے سانو چھوڑنی پونی ہے تے اج دا کلمہ پڑھن والا لا الہ الا اللہ دے وظیفے بھی پڑھدا پیا ہے لا الہ الا اللہ دی تسبیح بھی پڑھدا پیا ہے بادشاہ ان ڈٹھا کلمہ پڑھی ودے لا الہ الا اللہ بھی زبان تے ہوے قبراں دے سجدے بھی تھا لا الہ الا اللہ زبان تے ہوے تے یا علی مشکل کشا لا الہ الا اللہ زبان تے ہوے تے پیرانے پیر دے نا دی نظر نیاز یاروی لا الہ الا اللہ بھی زبان تے ہوے مولا علی مشکل کشا لا الہ الا اللہ بھی زبان تے ہوے تے قبراں دے سجدے قبراں دیاں نظراں نیازاں تے انہاں دے جانور ذبح کرنا اس لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں انہاں نو پتہ ہے نا اسا لا الہ الا اللہ پڑھی دا کیڑی کیڑی شے چھوڑنی پے ونجنی ہے اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حیران ہو کے آکھدے ہوندے نا اجعل
الآلهة إلها واحدا. سوال پیدا ہوا ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، ابو لہب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، عتبہ دے شیبہ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ انہاں کلمہ سمجھا ہے اس واسطے نہیں پڑھا. تے اج دا مسلمان سڑاون والا بندہ پڑھدا بھی ہے لیکن سمجھدا نہیں پیا. اس پڑھن دا کیا فائدہ؟ تکڑے تھے وے. ایک آدمی رکھا ہوا ہی توتا تے توتے نو پکوایا ہوا کڑوکی اتے بہ کے دانا نہیں چگڑا. وہ جیسی پکھو پسین ہے کڑوکی اتے بہ کے دانا نہیں. توتے یاد چکی چاہ 24 گھنٹے توتے دی رٹ ہوئے کڑوکی اتے بہ کے دانا نہیں چگڑا. ایک دیوار گواٹھی نے کڑوکی چل لئیے دانے جا سٹن توتے بھرکاری ماریے دے نال ونج بیٹھے ان پڑھتا ہی بیٹھے دانے کوئی دیکھتا بیٹھے کڑوکی نو. کڑوکی اتے بہ کے دانا نہیں چگڑا. یہ پڑھتے پڑھتے ماری چنج دانے آئی کڑوکی گاٹے وچ. پڑھتا تا ہی لیکن سمجھدا یاد تکیتا ہویا نہ کڑوکی اتے بہ کے دانا نہیں چگنا. لفظ پڑھدا ہی تے سمجھیندا نہیں. مسلمان اپنے آپ کو صداونا لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں. حج سے ممتاز عمرہ کر کے نسا ملاقات واسطے ہیں پچھلے ہفتے کہ کھلوتا ہے بندہ بیت اللہ شریف کے سامنے سے آدھا کھڑا ہے یا علی مدد. اس کے کلمہ سمجھے او احباب سچا کھا محروم گیوں محروم آئیں کیا فائدہ ہوتا. آؤ ہوں احباب ذرا گل کھولن لگا. قرآن مجید وچ رب العالمین نے بنیاد بیان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے دشمنوں دے درمیان جھگڑے دی. اللہ کریم فرمائے دے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال زمین دا جھگڑا نہیں، جائیداد دا اختلاف نہیں، مال تے اسباب تے پیسے دے زمین دا رولا نہیں. اصل جھگڑا لا الہ الا اللہ وچ. ایک باری پڑھو چھا اللہ راضی تھی ونجے لا الہ حدیث پاک کی چاہے جر ویلے انسان دی زبان جو نکلتا ہے لا الہ الا اللہ زمین تے آسمان کو اللہ نور نال بھر چھوڑے. سبق پڑھایا کہ ہے محمد الرسول اللہ او احباب صلی اللہ علیہ وسلم. جتھا بھی قرآن پاک وچ اللہ مسئلہ سمجھاوے لا الہ الا اللہ اتھا اللہ دو گلاں بیان کرے نہ انہیں ہے اللہ تو بغیر الہ اور کوئی نہیں. کیوں اکے ہما کن بھی اللہ تے ہما دان بھی اللہ سب کچھ کرن والا بھی اللہ سب کچھ جانن والا بھی اللہ. اگر اللہ تو بغیر سب کچھ کرن والا اور کوئی نہیں اللہ تو بغیر سب کچھ جانن والا اور کوئی نہیں تا الہ بھی اللہ تو بغیر اور کوئی نہیں. او مثال سنیں اے میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب کھلی ہوئی ہے تے سورۃ آل عمران رب العالمین دی لاریب کتاب. اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا سورۃ آل عمران وچ فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ حوالہ آیت نمبر 5 زمین تے آسمان دی کوئی شے اللہ کریم دے سامنے لکی دے چھپی ہوئی نہیں. آسمان دی ہر شے نو جانن والا بھی اللہ زمین دی ہر شے نو جانن والا بھی اللہ تے نال فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کریم دی
او قادر ذات ہے جڑا ماواں دے رحم وچ تواڈیاں شکلاں دے صورتاں بناوندا ہوندا ہے جویں اللہ کریم دی اپنی مرضی آوے ہے سب کچھ جانن والا بھی اللہ سب کچھ کرن والا بھی اللہ تے نال فرمایا لا الہ الا هو پس مرنا پوسی اللہ تو بغیر الہ بھی اور کوئی نہیں اگلی گل 16واں پارہ میرے سامنے تے سورت دا نام سورت طٰہٰ تے آیت نمبر 6 تے 7 فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری اللہ دے قبضے وچ جو کچھ آسمان وچ جو کچھ زمین وچ جو کچھ آسمان تے زمین دے درمیان وچ تے جو کچھ سنی مٹی دے تلے ہے فرمایا ہر شے تے قبضہ رکھن والا صرف اللہ تے نال علی آیت فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اونچی گل کردا بھی اللہ کریم جاندا ہے زبان نال گل کر اللہ کریم جاندا ہے اللہ کریم کیویں نہ جان سی او تا زبان دی ایسا گل بھی جاندا ہے دل دے ارادے نو بھی جاندا ہے منظر لے پاسے میں میدا پیاں ذرا دل کھول کے بوے آواز بہت باریک کر سکتا نے تنویر آپ ہے کو نا توجہ سب کچھ کرن دے جانن والا اللہ تنال فرمائے اللہ لا الہ الا ہو اللہ دنا دوستان نے اچھا جونے جگہ گوج بنیے دلہ دی رحمت متوجہ بنیے سب کچھ کرن دے جانن والا اللہ تا الہ بھی صرف کونے اگلی گال لمبا موضوع ہے اللہ تو بغیر سب کچھ کرن والا اور کوئی نہیں تے اللہ تو بغیر سب کچھ جانن والا بھی اور کوئی نہیں احباب خیال مثال اللہ کریم دے قرآن دی پیش کرن لگا ہاں یہ میرے سامنے 12واں سپارہ کھلا ہوئے ہے تے سورت دا نام ہے سورت ہود اشارہ سونا میں نے قصہ نا اللہ کریم فرمانے ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين یہ حوالہ آیت نمبر 42 حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے نو بلایا ہے آپ بیٹا سر نال کشتی چڑھوان تے کافراں دے نال نہ کھلو اگو بیٹے دا جواب ہے ابا جان میں تواڈے نال بیڑی دے سوار نہ تھیندا قال صحابی لا جبل یاسمنی من الماء نا دا کشتی تے پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب ہے تے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب ہے ابا کشتی والا سبب کمزور ہے تے پہاڑ والا مضبوط ہے میں پہاڑ دی چوٹی تے جن ویسا کشتی دا کمزور ہے پہاڑ مضبوط ہے مینوں بچاؤ ہنسی حضرت نوح علیہ السلام فرمایا نا بیٹے قال من امر اللہ جملہ سنے خیال نال پانی تو بچن واسطے کشتی بھی سبب تے پانی تو بچن واسطے پہاڑ بھی سبب بیٹا اج اسباب نو نہیں دیکھنا مسبب نو دیکھنا ہے جڑا اسباب دا مالک ہے اسباب کچھ نہیں کر سکتے جتنے تو نہیں مسبب دی مرضی نہ ہوئے اسے نے بچنا اللہ مر رحیم کہتے تھے اللہ کریم دی رحمت ہوئی تے اللہ دی رحمت موحد تے ہوندی ہے مشرک تے نہیں ہوندی چڑھ گیا چوٹی تے پانی بھی پیچھے ولدا گیا ہے
اللہ فرمائے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی دی موجاں باپ بیٹے دے درمیان حائل سی گئیاں تے ڈبیاں کھاون لگی ہے۔ ہن میں کھگالاں دے پھیرا مارن لگا، ریاض سدرال نہیں مارنے پھیرا، نہ انج نہ کرو نا جی، وہی تو سجن ہوئے پھیرا سارا دے مرے دا بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا چھوڑے دعا واسطے، رب العالمین فرمائیں ونادى نوح ربہ فقال رب ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين۔ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے خاندان وچ ہوئے ہے تے تیرا وعدہ ہی تیرے خاندان نو میں بچاونا ہے۔ اللہ میں درخواست پیش کر سکدا، میرا زور کوئی نہیں ہوئی ہے، مہربانی فرما میرے بیٹے نو بچا۔ اللہ دی طرف جواب آیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کیوں سوال پہ کریں دے ہو؟ اللہ میری شفقت دا سوال ہے۔ رب العالمین فرمایا تہاڈی شفقت دا سوال ہے تو میں اللہ دی غیرت دا سوال ہے۔ جیری شہدی حقیقت دا دونوں پتہ نہیں تسا سوال کیوں کی جائے ہے؟ دوبارہ بیٹے دے بارے سوال نہ کرے۔ انہو لیس من اہلک، اے تہاڈا پتر بھی نہیں ریا۔ جملہ سنا مر گا کیا؟ اللہ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، کرداری دا ٹھیک نہیں، عمال چنگے نہیں۔ انصاف کرے، انصاف کرو، تسا میرے بھائی ہو، میں تھوڑا چھوٹا بھائی ہوں، انصاف کرنا ہے، ڈرنا چھکنا نہیں۔ اللہ دے ہاں سن موری کھاونا تے جواب دے بڑے۔ اللہ فرمایا انہو عمل غیر صالح، ایدے عمال چنگے نہیں، عمال برے ہی نہ۔ اگر نوح علیہ السلام دے بیٹے دے عمل برے ہی نہ تو نوح علیہ السلام دا بیٹا سرامن دا حقدار نہیں ریا۔ سچے آنکھو چاہ سچے، عمال ٹھیک نہ ہوئے تو آل پیغمبر سرامن دا حقدار لیوے سمجھے نا۔ ہائے اعمال درست نہ ہوویں تو آل رسول سداون دا حقدار۔ جنگ تو اگے فیصل آباد روڈ تے اساں آواز کیتا، اتنے کچھ بندے آکھن لگے بے صدارت ساڈا حضرت صاحب کرے سی شاہ صاحب۔ میں کہ ٹھیک ہے بیان ساڈا ہو گیا۔ میں بیان تو پوچھا بھائی تواڈے او جڑے مرشد صاحبان شاہ صاحب او صدارت تے کونن بیٹھے؟ انہاں کہ نہیں حضرت نال بیٹھے ہیں تواڈے۔ میں کہ میرے نال بیٹھے؟ جی ہاں تواڈے نال بیٹھے۔ میں کہ او میں قرآن سامنے مطلب مذاق سمجھے اگے دا کہن کہ ویلے میں مذاق کی کوئی لفظ سننا چاہ، اللہ دا قرآن سامنے ہے بابوزو بیٹھا۔ میں کہا او تواڈے مرشداں داڑھی چٹ تے مچھاں تے وٹ تے مچھاں ایویں جویں موٹر سائیکل دیاں بریکاں۔ اگے دا کرے کہ مذاق کی میں گل سنے نا، ایڈیاں نہیں مچھاں، سر تے کوئی کپڑا نہیں۔ میں ایمان نال سنے اللہ واسطے حاج صاحب، میں کہا تواڈے مرشد صاحب ہونا واقعی نال بیٹھے رہن میرے تے بیان تو پہلے کتا بیٹھے ہیں نا کہ ساری عورتوں کو بیٹھے ہیں۔ سنو بخاری شریف دے لفظ، بخاری شریف دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے نہیں نا، رات میں بخاری شریف پڑھدا پیا ہم، یہ رات دی گل ہے، خود میں حوالہ دیکھنا آئی مضمون لکھن واسطے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمینیاں نا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی غیر محرم عورت نو ہاتھ نہیں لائی۔ آمنہ دے لال ساری زندگی غیر محرم عورت نو ویکھا ہی نہیں۔ تے جرا آکھے میں ہاں آل رسول، ہاں میں آل پیغمبر، ہاں میں آل نبی تے کرے نبی دے طریقے دے خلاف، انہوں نبی دی اولاد سداون دا حق
سرائکی دے شاعر نے آنکھے پیر دی صورت سیرت لٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے اس پیر انہی کو بارو پا سمجھے ان دی نیت وچ فسادے جے شک ہوئی چاہ گھر ٹکاوے کرے عرض فقیر دی یادے بس کم تر جھوٹیاں پیرانے کیتے وستے گھر بربادے سن دے بیٹھے ہو ہون جہندا طریقہ تے عمل تے عقیدہ پیغمبر اللہ نہ ہوئے اس نو آل رسول صدامن دا حق یہ قرآن پاک ہے دوبارہ سوال نہ کرے میرے پیارے پیغمبر پتر دے بارے وچ انی اعظک ان تکون من الجاہلین دوبارہ تساں بیٹے دے بارے سفارش کی دی دے سوال کیتا تے تہاڈا نام شامل کر چھڑے سا من الجاہلین ایتا ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام سفارش کی تھی بیٹے دے بارے تے اللہ دی طرف اتنی تنبیہ آ گئی مشرک دے بارے سفارش نہ کرو ایک واری تے تساں جڑے روز مشرکاں دے جنازے پڑھ دے ہو استاد جی وقت جیو جی محلے داری جو ہوئی ایک بندہ میں نے آکھن لگا بیان وچ بول پے کہ استاد جی بندہ جو مشرک دے جنازے وچ ونجر لے تے چپ کھلوتا رہے ہو میں کہتا منافقت ہے کہ ہاں جی بچے دے تک کونے سنو اللہ کریم اچھا اے نے سوچا ہوں ایک گل مکا کے اگلی شروع کر لگا نوح علیہ السلام پتروں بچا سکے اچھا نہ سنا مار کا ہاتھ کھڑے کرو بچا سکے کہ نہ بچا سکے تو سکیویں آکھ دیو پیر سب کچھ کرنا لینا قد دے اتے حضرت صاحب چڑھ بیٹھے ٹھوکر جو ماری قد بھج پئی واہ بھائی واہ حضرت صاحب جو ناراض سے مریداں تے کماتا نو سر بنا دیتا واہ بھائی واہ ساری کائنات دا اختیار کٹھا کر کے اللہ دے نیک بندے دے ہاتھ وچ دتا نے تے کوڑ مکوڑ گھڑ کے تے متھے اونتے لا دتا نے اللہ دا پیغمبر تے اپنے بیٹے دے کم آ سکا معلوم ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کرنا اللہ سب کچھ اپنی مرضی نال کرنا اللہ کون ہے الہ ہوندا یو ہے جڑا اپنی مرضی نال سب کچھ کرے سورت نا سورت توبہ 11واں سپارہ میرے سامنے ہے اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین آیت نمبر 113 میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اجازت نہیں ایمانداراں نو اجازت نہیں کہ جنہاں دی موت شرک تے آئی ہوئے انہاں واسطے بخشش دی دعا بھی نہیں منگنی ابا اما مشرک تھی کہ مر گئے جرولے دعا منسو ربنا اغفر لی والے والدیا اللہ میں نوئی بخشا میرے ابے نوئی بخش اما نوئی بخشا اگر ماں پیو مشرک تھی کہ مر گئے تو نیت اپنے سکے ماں پیو دی نہ کرے نیت کرنی حضرات آدم تے اما حوا دی اللہ او جڑے میرے اصل والدین حضرت آدم حوا انہاں نو بخش انہاں دی بخشش دا معنی اللہ انہاں دے ہور درجے بلند کر قرآن پاک مسئلہ سمجھایا ہے کوئی بھی اللہ تو بغیر کچھ کرن والا نہیں اپنی مرضی نال سب کچھ کرن والا بھی اللہ ہے تے نمبر 2 سب کچھ جانن والا اللہ تو بغیر اور کوئی نہیں حدیث پاک نال سن گنو قرآن پاک دے نال نال حدیث پاک ہی آوئی ہے مشکوہ شریف دے لفظین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء
ولو من يكن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بیبیو مائیو اللہ دے نام تے صدقہ خیرات کیتا کرو تو نے تانوں اپنا زیور توڑ کے اپنا زیور ویچ کے اللہ دے راستے تے صدقہ کرنا پیونی ہے. اللہ دے نام تے صدقہ ضرور کرنا ہے. حدیث پاک وچ آیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی یہ مسئلہ سن کے گھر پہنچیے. خیال کرے ہوں سارے دوست میرے ڈیکھے حضرت جی منظر دیکھ رہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نو آکھن لگی ایک گل کرنی ہے تمہارے نال جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ سن کے آئی ہوں کہ بیبیو مائیو اللہ دے نام دے صدقہ خیرات کیتا کرو تساں غریب آدمی ہو تے میں مالدار ہاں والدین دی طرفوں کافی سارا مال مینوں ملا ہوا ہے تساں غریب آدمی ہو میں تانوں صدقہ دیونا چاہندی ہاں لیکن مہربانی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاؤ تے ون کے آمنہ دلال تو پوچھ گیا ہو خامد غریب ہوئے بیوی امیر ہوئے اپنے غریب خامد نو بیوی صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی. انہاں فرمایا نہ میں نہ کیوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ دے نام تے صدقہ دیتا کرو اے مسئلہ تو سن کے آئی اے گل بھی آپ پوچھ کے آ لگی بانی نا کوئی آپ سے سلام پرے تھا نہیں رہا وان کے پوچھیا اللہ دے محبوب کے خامد غریب ہوئے بیوی امیر ہوئے خامد نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرینی نا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے گئیاں اے مسئلہ پوچھن واسطے جے ویلے پہنچیاں آپ دے دروازے تے باہروں ہی کن ساریاں دی عورت بیٹھی ہوئی ہے. بہن تو کی میں بیٹھی میں زنانیاں پوچھتے نہیں دوسرے دوال خیر ہوئے آپ دے دروازے تھے انصاریاں مائیاں کھن لگی میں مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا نہیں اگر بیوی امیر ہوئے خامد غریب ہوئے بیوی اپنے غریب خامد نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی ہے بیوی اپنے غریب خامد نو کچھ دے سکتی ہے کہ نہیں صدقے دے طور تے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑ لگیا یہ مسئلہ تا میں بھی پوچھا نہیں میں حضرت زینب بیان کریں دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے بیٹھی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر درمیان دے اندر دروازہ اسا نوے بارو بیٹھی ہوئی ہیں اندر ون کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلہ پوچھن دی ساری جرت نہیں تھی دی بھائی آپ دا جلال ہی ہو بھائی مسئلہ کی میں پوچھو بیٹھی خارج علینا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پتہ لگی جو حضرت بلال باہر نکلے ہیں تو سا کیوں بیٹھے ہیں حضرت بلال مہربانی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلہ پوچھ دے ویا اگر بیوی مالدار ہوئے غریب خامن نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں یہ مسئلہ پوچھن واسطے اساں بیٹھی ہوئی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عرض کرن لگے دو مائیاں باہر بیٹھی ہوئی دروازے اوتے اللہ دے محبوب مسئلہ پوچھ دیا پئیاں اگر بیوی مالدار ہوئے غریب خامن نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بلال دس من ہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دوہے مائیاں بیبیاں کون ہی نا جاگ دے بیٹھے ہو کہ تقریر دے شہر دے اندر کھو گئے ہو ذرا جاگو
اچھا میں کو دسو سارے دوست اچھا دسو ڈھلے نہ تھی وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتھا ہن اندر کتھا اپنے گھر تے اے بیبییاں کتھا بیٹھیاں کہندے دروازے تے آپ دے دروازے درمیان وچ کہے دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر اینو بیبییاں باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے دنیا تو فوت ہو گئے چپ کیوں کر گئے واللہ راضی تھی نے جی جیندے آنے اچھا جیدے پیغمبر اندر تے اینو مائیاں دروازے دے بارو بیٹھی ہوئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے پہن منہما حدیث پاک دے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ڈس دو مائیاں کونی نا ہون قبر مبارک اتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ اس دے اتے نور الدین زنگی دی دیوار پانی دا سیسا بھی لئی ہوئی ہے اس دے اتے 4 چپھر ترکیہ دی بڑی ہوئی بند دیواریں ہے اس دے 4-5 فٹ دور جالی لگی ہوئی ہے پردہ پایا ہویا ہے تے 3-4 فٹ ہٹ کے بندے کھلوتے ہونے نا تے دنیا دی زندگی دا معاملہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے ہیں کہ باشو قبر نبی تے ونجو نبی سونے نو ہر شے دا پتہ لگدا ہے فلانا آیا کھلوتا ہے سن دے بیٹھے ہو ہن چپ چپ کر گئے ہو میں مسئلہ تے ہن کھولن لگا ہاں ہن مسعود خانی سر تلو تے چکیتا ہے مسئلہ تے خیری نے میل دا ہے لیکن ہن تکڑا تھی ونے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ یاد کرو چلو لفظ مانوہما لفظ میم نون مانوہما اے بلال رضی اللہ عنہ اے بیبیاں تے مائیاں کون بیٹھیں باہر زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں تود وفات بعد اتنیاں پردہ دے اوٹاں وچوں آمنہ دلال کی میں عالم الغیب بن گئے فلانا پدر فلانے دایا کھلوتا ہے اتھو بندہ ٹورن لگ دے اکھے یار من کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام چڑھی ہوئے ہے اتھا من کے میری مغفرت دی دعا دی درخواست کرے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا طریقہ نہیں سبق روکن لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور وچ کہا پہ گئی ہے روڑا پہ گئی ہے بارشاں بند تھی گئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ کرام نال لائے میدان دے اندر پہنچ گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے تو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جانو دعا کرو جو اللہ رحمتیاں بارشاں دے حضرت عباس سے نہیں آکھا صحابہ گرامی نہیں آکھا حضرت عباس دعا کراون دی کیڑی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور جو نالے اس ویلے تک قبر مبارک دے اوتے خالی حضرت عائشہ دا حجرہ ہے اس ویلے قبر دے اوتے نور الدین زنگی دی دیوار کوئی نہیں ترکیاں دی دیوار کوئی نہیں جالی کوئی نہیں اوتے کنبہ بھی کوئی نہیں بنا ہویا کوئی پہرے دا انتظام ہی نہیں آج تو پار لگا ہوئے پردے در پردے کیسا بھی نہیں آکھا حضرت عباس دعا کرون دی کیری لوڑے نبی پاک کی قبر دے ون کے دعا چکروے نے سن دے بیٹھے ہو الحمدللہ سادہ عقیدہ صحابہ اگر صحابہ کرام دا عقیدہ ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو بعد انہاں کنا مبارکہ نال سن دے پین انہاں اکھیاں مبارکہ نال دیکھ دے پین دعاواں کریں تے سفارشاں کریں صحابہ کرام آکھیں نبی دی قبر دے ون کے دعا کرویں کہ ایک صحابی دا وی عقیدہ نہیں سن دے بیٹھے ہو اور چپ 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 تھی گئے ہو کوئی میں کوئی چکر وہ راز ہے وچ ہاں زندہ پیغمبر مشکات حدیث ہے بھائی مانوہما اے دوئے گونے میریاں مائیاں بار بیٹھن زندہ پیغمبر دے اندر حجرے وچ
وفات تو بعد ہر شے دا پتہ ہے، حد ہو گئی تھے بھی سن گنو میری زندگی دا کیا پتہ وفات کرے نہ کرے۔ آج کل لوکاں عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ امت دے عمل نبی پاک تے پیش تھی نہیں۔ سن گنو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال وہ گل نہیں ران دی وہ تو من ہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہکا گل یاد چکی دی سارے جلسے دا حق ادا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال رضی اللہ عنہ کیڑا عمل کرے نہ انہیں کیونکہ اللہ کریم نے میں نو جنت دا نظارہ کرایا ہے تے جنت وچ اپنے اگو اگو میں نو جتیاں دی آواز سنائی دیتی گئی ہے۔ میں جبریل تو پوچھا ہے میرے اگو جتیاں دی آواز کیسیاں دی پئی ہے؟ حضرت جبریل جواب دیتا ہے حضرت بلال تہاڈا غلام تہاڈا خادم تابع فرمان تہاڈا جان نثار پردہ زمین جتیاں دی آواز بہشت بری نہیں چاہ رہی ہے۔ سچے آنکھوں چاہ قربانیاں لگی ہیں نا ساکو دا مفتی جو کلمہ مل گیا ہے لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہدا اتے پکھدے انگاراں تے بدن جلدا ریا کہدا کیڑا صدمہ بنا سئی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال رضی اللہ تعالی کیڑا عمل کرے نہ انہیں کہ میں جنت دے اندر تیری جتیاں دی آواز سن کے آیا۔ اس زندگی دی گل ہے سارے دوست سجاد سمجھو اس زندگی دی گل ہے اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی دے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے اندر بیٹھی نے ہوندے تے نبی سنے نو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں کیڑا عمل کرے نہ انہیں۔ گل سمجھ آئیے کہ پچھلی بھی گئی 12واں سپارہ تے سورت دنا سورت ہود آخری آیت نمبر 153 فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ آسمان ذات زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے تے سارے دے سارے اعمال اللہ دے سامنے پیش کینے نا۔ کل سمجھ آ گئی؟ ایک مثال 8 میل دا فاصلہ ہے خوشابی تو ایسے 8 میل ہو سی یا کچھ تقریباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دیواراں مکہ شریف دے اندر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے 3 دیواراں دے اندر 15 نمازاں بننیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ہندے پیر اساں سنے حضرت عثمان شہید تھی گئے صحابہ کرام بیعت میں کریں اللہ فرمایا تکڑے تھی وہ میں اللہ دی امداد بھی تو نے نالے 8 میل دا فاصلے حضرت عثمان زندہ نمازاں پڑھ دے پین اللہ کا ذکر کرے دے پین 8 میل دے فاصلے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں گھنن اگر امت دے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹھی دے ہوندے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عثمان دی شہادت دی خبر سن کے انہاں دے بدلے واسطے بیعت کھنن دی لوڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھا چچا ایک باری سارے ساتھی عمل کہہ دو پیش تھی نے اچھا اچھا کہہ دو پیش تھی نے او سبق ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ہما سبق بلال ایک کون ان دور تو اگو سنائے تا حیران تھی وجہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے اللہ دے محبوب ایک انصاریاں دی عورتیں تیرے مسئلہ پوچھنا ہی نا ایک انصاریاں دی عورتیں دوجی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ای الزیانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ای الزیانب، حدیث پاک بلال مشکاہ شریف، آپ نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اے دس زینب نا دیاں تا کئی اور طرح مدینے شریف کیڑی زینب مارکا سمجھ آ گیا کہ سب کچھ کرنا لئی اللہ ہے تے سب کچھ جاننا لئی کون ہے؟ دروازے دے باہر حضرت زینب بیٹھی ہے، آپ پوچھتے میں نہیں اس زیانب ایک کیڑی زینب بیٹھی ہے، زینب نا دیا تے بہت ساری عورتاں ناں اللہ دا نام دا چاو چا ناراض نہ تھیو، سب کچھ کرنا اللہ تے سب کچھ جاننا اللہ کون ہے؟ زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں تے تواڈے کھگ تے خوشاب دے سارے مویا عالم الغیب بن گئے۔ ای الزیانب مشکاہ شریف میں لفظ موجود ہے، ایک کیڑی زینب بیٹھی رضی اللہ تعالی، حضرت بلال نے سایا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی دی گھر والے، اچھا او زینب، آپ نے فرمایا بلال روحان وان کے دست رضی اللہ تعالی اگر بیوی مالدار ہوئے خامد غریب نو صدقہ دیونا چاہوے اے جئی بیوی نو اللہ دو گناہ جر عطا کریں دے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا قرآن تے حدیث نال، سب کچھ کرن والا بھی اللہ، سب کچھ جانن والا بھی اللہ، تا الہ بھی صرف کون ہے؟ میں لاہور ون کے بیان کرنے بیگم پورے یہ الفاظ تے میں کفایت کرے نا اللہ قبول فرماوے، انشاءاللہ زندگی ہوئی تا لو تو بعد چاچے یوں کھان دے ڈیرے تے واضح سی ساڈا حسب سابقی میں ہر سال ہوندے مئی دے مہینے چ انشاءاللہ۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ۔ اللہ شیخ دی جان مال عزت اولاد رزق برکت عطا فرماوے۔ ہاں ایک ضروری اعلان بھول گئے، اے سارا جڑا نواں رسالہ شروع تھی ہے جماعت دی طرفوں ضیاء توحید تا دوست اے چوتھا شمارہ اس دا آ چکا ہے۔ میں یا ایمان پکا تھینا نے کتاب پڑھن نال تے یا کیسٹ سنن نال، علماء کرام دی گانے نہ مہربانی کرے مت تسا باہر نکلے مولوی صاحب آ گئے میں کیسٹ سنو تے ایمان پکا تھی دے اور کیسٹ کوئی لا دے گانا مہربانی کرے کوئی تقریر والی کیسٹ تا اے 5 روپے اس دا ہدیہ ہے، اے کوئی کاروبار نہیں کوئی تجارت نہیں، اے تو صرف اس رسالے دی قیمت ہی نہیں بندی تا باہر موجود ہے، مہربانی کرو۔ میں چاہنا ہر گھر ہر ساتھی کو نہیں تا ہر گھر ہی رسالہ پہنچنا چاہیے، بڑے قیمتی مضامین اس دے اندر توحید دے سنت دے تے اے ضرور باہر موجود ہو سی۔ 5 روپے اس دا ہدیہ اے ساتھی لازمی سارے توحیدی گن کے وجہ اے تواڈا اللہ دے دین تے جماعت واسطے نال نال ایک خدمت دا ذریعہ ہے، اللہ تعالی برکت نال مالا مال فرماوے۔ ایک کو تساں سارے دوستاں واسطے دعا کریں نا اللہ کریم تواڈی تشریف آوری ساری حاضری قبول فرماوے، رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرماوے۔ رب العالمین جتنے بیمار ہیں تساں دوستاں دے متعلقین میرے اللہ سارے بیماروں شفا کاملہ عطا فرماوے۔ رب العالمین بندے منجھے دی محتاجی تو محفوظ فرماوے اور دنیا آخرہ دیاں بھلائیاں نال اللہ سارا کو مالا مال فرماوے، دنیا و اخروی پریشانیاں تو محفوظ فرماوے، اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرماوے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔